9 मई 2023, 9 मई 2025, 2 साल वो اور پھر 9 मई 2026 آج اور میں آپ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں ایسے اور ایک دم سے پہاڑوں کو کراس کر کے فلک تک جو پاکستان کا عروج آیا ہے، اس کی داستان تو ذرا سنائیں نا آج۔ پہلی تو بات جہاں پر یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں، اور یہ بریکنگ نیوز یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے بڑی افسوسناک ہوگی، کیونکہ اڈیالہ سے آ رہی ہے اور یہ بات خاص طور پر چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنی کوئی دیر آج کے سوشل میڈیا کے چکنجوت دور میں چھپی رہ سکتی ہے۔ عمران خان انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے ہیں۔ عمران خان جو بھی ہے ایک لیڈر ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ، دعویٰ یہ بھی ہے کہ فین فالوئنگ ہے، اور یہ یقیناً ان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے۔ آج کے 10 مئی کو ہم بیٹھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہماری خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہیں ایک سوگ کی سی کیفیت بھی ہے۔ تو بات یہ کہ ان کی تدفین اور سارے یہ جو معاملات ہیں، یہ جو رسومات ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصل میں اس وقت آپ یہ جتنی بھی تقریبات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا بھی معاملات ہیں، یہ بیسیکلی یہ وہ تدفین ہے ان کے اس نیریٹو کی، اس بیانیے کی، اس سوچ کی، اس سازش کی جو انہوں نے پاکستان کے خلاف رچائی۔ اس لنگڑے شیطان نے جو پاکستان کے خلاف ایک سازش رچائی تھی، اس لنگڑا نہیں رہا وہ، یار وہ رینجر نے ٹھیک کر دیا تھا نا 9 مئی کو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ایک ہم نے جوڑ دی۔ پھر بھی بات، ان لوگوں نے جو پاکستان کے لیے سوچا تھا وہ اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ جو جال انہوں نے پاکستان کے خلاف بچھایا تھا وہ جال میں خود پھنس گئے۔ کہ یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے نا، یہ 9 مئی والا معاملہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب 2023 میں 9 مئی کا سانیہ برپا کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا، اس وقت ایک بڑی زبردست سازش، بہترین انداز میں یہ بغاوت جو ہے ترتیب دی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف محض پاکستان کے اندر تک محدود نہیں تھا۔ اس جو 2023 کا سانیہ 9 مئی تھا، اس میں اسرائیل انوالو تھا، اس میں انڈیا انوالو تھا، اس میں یہ سارے طاقتی قوتیں انوالو تھیں۔ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب کہا گیا کہ حضور 2 ایٹمی ملک لڑ پڑے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑتے رہتے ہیں، میں ان معاملات میں نہیں پڑتا۔ لیکن جب پاکستان نے اپنے بنیاد المرصوص کے نتیجے میں پہلی جھلک دکھلائی، 10 سے 15% آپ اندازہ لگائیے کہ نیند کی گولیاں کھا کر سونے والا ڈونلڈ ٹرمپ، اسے اٹھایا گیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، کیونکہ اسے بتایا گیا کہ آپ کا حرام کا بچہ اسرائیل بھی رگڑا جائے گا اگر آپ سوتے رہ گئے تو۔ حسان بھائی، 9 تاریخ کو عمران خان اور بھارت کی نونو کٹی گئی۔ نو ہاں بالکل، نو صحیح بات ہے۔ دیکھیں نا، یہ نو کاٹے گی۔ میں ماضی میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، جو ہو رہا ہے اسرائیل کرا رہا ہے، امریکہ کرا رہا ہے۔ ہن لوگ پاکستان چ نہیں کہندے امریکہ کرا رہا ہے، ہن امریکہ چ لوگ کہندے نے پاکستان کرا رہا ہے۔ پہلے اگر کسی نے پاکستان کو کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، امریکہ نے نہیں کیا، بھارت نے نہیں کیا، پاکستانیوں نے خود کیا ہے، پاکستان کے اپنے حکمرانوں نے کیا، پاکستان کے اپنے لوگوں نے کیا، اور پاکستان کے اندر ہی خوارج نے کیا، اور ان لوگوں نے سارا مل ملا کے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص والانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آفٹر لانگ ٹائم حسان ہاشمی، ون اینڈ اونلی۔ کیا حال چال ہے حسان بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ حسان بھائی، آج آپ کو یہاں پر لانے کی، آپ سے ریکویسٹ کر کے بٹھانے کی ایک ریزن ہے۔ اچھا، ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو تقریباً 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے ولاگز بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے پروگرامز بھی دیکھے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے تاریخ کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے حساب سے تاریخ لکھتا ہے، اور اس کو پڑھنے والے جو ہے نا اسی حساب سے گریب کرتے ہیں اور آگے۔ اگر آج میں آپ سے پچھلے 5 سال کی پاکستان کی تاریخ لکھنے کا پوچھوں، آپ کس طرح لکھیں گے یا کس طرح ایکسپلین کریں گے وربلی؟ اونچ نیچ جو آپ نے دیکھے 9 مئی 2023، 9 مئی 2025، 2 سال وہ اور پھر 9 مئی 2026 آج اور میں آپ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں، یہ ایسے اور ایک دم سے پہاڑوں کو کراس کر کے فلک تک جو پاکستان کا عروج آیا ہے، اس کی داستان تو ذرا سنائیں نا آج۔ اچھا یار وقاص، آپ نے بڑا مزیدار سوال کیا ہے، اور اس میں ذاتی طور پر بتاؤں، میں 2026 سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم ماضی میں چلتے ہیں۔ پہلی تو بات جہاں پر یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں، اور یہ بریکنگ نیوز یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے بڑی افسوسناک ہوگی، کیونکہ اڈیالہ سے آ رہی ہے،
اور یہ بات خاص طور پر چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنی کوئی دیر آج کے سوشل میڈیا کے چکنجو دور میں چھپی رہ سکتی ہے. عمران خان انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے ہیں. عمران خان جو بھی ہے ایک لیڈر ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ، دعویٰ یہ بھی ہے کہ فین فالوئنگ ہے، اور یہ یقیناً ان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے. آج کے 10 مئی کو ہم بیٹھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہماری خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہیں ایک سوگ کی سی کیفیت بھی ہے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بڑا برا دن. تو بات یہ کہ ان کی تدفین اور سارے یہ جو معاملات ہیں، یہ جو رسومات ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیز ایک پہلے آ جائے تاکہ اچانک بم چھل نہ گرے. اصل میں اس وقت آپ یہ جتنی بھی تقریبات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا بھی معاملات ہیں، یہ بیسیکلی یہ وہ تدفین ہے ان کے اس نیریٹو کی، اچھا، اس بیانیے کی، اس سوچ کی، اس سازش کی جو انہوں نے پاکستان کے خلاف رچائی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑا کریڈٹ سنیں، یہ بہت. ہاں جی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جس طرح آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور تدفین بولا، مجھے لگا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جب آپ نے تدفین بولا نا، تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اسی تو انہوں فرعون تنا سجا کے رکھنا ہے. ہاں نہیں تدفین ہو چکی ہے الحمدللہ. آج ہم نے دیکھیں، ہم صبح گئے تھے، تقریب ہم نے بڑی زبردست اٹینڈ کی ہے، ادھر GHQ میں تقریب ہو رہی تھی. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ یہ تدفین ہے اس بیانیے کی اور اس سازش کی، اس شخصیت کی، کیونکہ شخصیت پرستی کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے نا. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ اس لنگڑے شیطان نے جو پاکستان کے خلاف ایک سازش رچائی تھی، اس لنگڑا نہیں رہا وہ یار، وہ رینجر نے ٹھیک کر دیا تھا نا 9 مئی کو. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ایک ہم نے جوڑ دی پھر بھی بات. تو آج حقیقت میں ان لوگوں نے جو پاکستان کے لیے سوچا تھا وہ اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا. جو جال انہوں نے پاکستان کے خلاف بچھایا تھا وہ جال میں خود پھنس گئے. جو گڑھا انہوں نے پاکستان کے لیے کھودا تھا اس گڑھے کے اندر یہ خود گر گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے نا، یہ 9 مئی والا معاملہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب 2023 میں 9 مئی کا سانیہ برپا کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا، اس وقت ایک بڑی زبردست سازش تھی. بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انداز میں یہ بغاوت جو ہے ترتیب دی گئی تھی، اور پاکستان کی افواج اور مختلف جو انسٹالیشنز پر جو حملے کیے گئے تھے ایک ساتھ 200 مختلف مقامات پر. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرنٹ فیس تو PTI تھی ڈیفینیٹلی، اندر جو بھی غدار تھے جنہوں نے ملا کے اس ریاست کے خلاف اپنی طرف سے ایک بڑا زبردست حملہ کیا تھا اور اپنی طرف سے ایک کامیاب حملہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پلٹ دیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف محض پاکستان کے اندر تک محدود نہیں تھا. اس جو 2023 کا سانیہ 9 مئی تھا، اس میں اسرائیل انوالو تھا، اس میں انڈیا انوالو تھا، اس میں یہ سارے طاقتی قوتیں انوالو تھیں جن کی جنگ یہ لڑ رہے تھے پاکستان کے اندر. تو آپ اندازہ یہ لگائیے گا کہ جب وہ ناکام ہوا تو اس کے بعد کتنی کو پریشانی اور بے چینی تھی کہ یار ہم نے اپنی طرف سے تو اتنا زبردست پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنا مارکہ حق جو کیا تھا اپنی طرف سے، جو ہمارے ایک سانیہ 9 مئی کی صورت میں سامنے آیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس 2023 کے سانیہ 9 مئی کی ہزیمت کو مٹانے کے لیے اور 9 مئی کے دن کو پاکستان کے ایک سیاہ باب کے طور پر رقم کرانے کے لیے ہندوستان نے اسی 7، 8 اور مئی کے مہینے کا انتخاب کیا. اس پہلگام کے ایشو کو یا اس پہلگام کے فالس فلیگ کو رچایا، اس کے بعد جواز بنایا اور پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے بڑا بہترین ونس اگین انہوں نے اپنی طرف سے جیت لکھ کر پکی کر لی تھی. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ یہ جو 2025 میں 9 مئی ہوا تھا، اس میں آپ ذرا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف بھارت کا نہیں تھا، اس کے اندر براہ راست اسرائیل انوالو تھا، ان کے آپریٹرز انوالو تھے، ان کے فوٹ سولجرز انوالو تھے. تو اس لحاظ سے ہم نے ایک عالمی جنگ لڑی، اور یہ جنگ اس طرح کامیاب تھی جس طرح اپنی طرف سے انہوں نے 9 مئی 2023 کو کامیاب سمجھا تھا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب کہا گیا کہ حضور 2 ایٹمی ملک لڑ پڑے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑتے رہتے ہیں، میں ان معاملات میں نہیں پڑتا. لیکن جب پاکستان نے اپنے بنیاد المرصوص کے نتیجے میں پہلی جھلک دکھلائی تو اس کے بعد 10 سے 15% آپ اندازہ لگائیے کہ نیند کی گولیاں کھا کر سونے والا ڈونلڈ ٹرمپ، اسے اٹھایا گیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، کیونکہ اسے بتایا گیا کہ آپ کا حرام کا بچہ اسرائیل بھی رگڑا جائے گا اگر آپ سوتے رہ گئے تو. اچھا، اسرائیل کیونکہ اس کے اندر انوالو تھا. آپ کو نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر اسرائیلی فوجی موجود تھے، اسرائیل کی فیمیل جو چھونی ہے
وہ بھارتی فوجی تباہ بھی کر چکے ہیں, کئی 18 فوجی مارے گئے 18 فوجی مارے گئے تھے اسرائیلی. ہاں, وہاں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی بھی تو ہوئی تھی نا, چھونی اڑا دی تھی اس کی بھارتی فوجی نے, آپ کے علم میں ہوگا. تو میرا مقصد یہاں پر یہ معاملات تھے. اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہے, وہ بات یہ ہے کہ جو یہ والی جنگ ہے نا, اس جنگ میں ہم نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جیتے ہیں, ہم نے تو دعویٰ کیا نہیں جاؤ ہم جیتے ہیں. دنیا نے بتایا کہ یار پاکستان جیت گیا, دنیا نے بتایا کہ ہندوستان ہار گیا, دنیا نے بتایا کہ 8 جہاز گر گئے, دنیا نے بتایا کہ ان کے اتنے ٹھکانوں پر پاکستان نے تباہی پھیر دی ہے. اور پاکستان نے ایک پروفیشنل ملٹریلی ایک جو آپریشن کیا, ہندوستان حیران تھا کہ یار یہ کہاں سے انہیں پتہ لگ گیا کہ S-400 اس کونے کے اندر پڑا ہے اور ہمارے یہ والے جو ہینگرز ہیں اس جگہ پر ہیں, پن پوائنٹ اور پن لوکیشن پر. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے وہاں کارروائی کی اور اس کے بعد کتنی بڑی بات جو ہمیں فیلڈ مارشل نے بتائی, معجزے ہوئے, فرشتے اترتے دیکھے, کیونکہ انسانی عقل نہیں آتی. ایک فوجی نے رینج زیادہ کر دی. فیلڈ مارشل کا وہ بیان سن لیں یہاں پر. ہاں ہاں سنیں, یہ آپ پر میں سارے سنتے ہیں اور آپ بھی سنیے. بالکل. یہ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں احسان بھائی جی معجزوں کے بارے میں. میرا خدا گواہ ہے, یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی, محسوس کی. وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, ہم نے محسوس کیا. تو جو کہا ہوا ہے نا, اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار. اب بھی صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس. تو یہ ہیں جی فیلڈ مارشل صاحب. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے سارے گنڈے موالی بھی اکٹھے ہو جائیں, وہ کیسے جیت سکتے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جنگ کے حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی دیکھ لیں کہ یہ مارکہ حق پاکستان کا مارکہ حق ثابت نہیں ہوا, 2026 میں ثابت ہوا کہ یہ مارکہ حق عالمی امن کی ضمانت بنا. تیسری عالمی جنگ رکوا دی پاکستان نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک غیر معمولی جنگ تھی. محض 2-3 دن کے اندر پاکستان عالمی جنگ جیتا. جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی تازہ ترین تاریخ کو دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی ایک جنگ بھی ایسی مثال نہیں ملے گی جس میں کوئی شروع ہوئی ہو اور سالوں گزرنے کے باوجود بھی کوئی ہار اور جیت پہ ختم ہوئی. آپ امریکہ ویتنام کی جنگ دیکھ لیں, آپ امریکہ کے افغانستان پر حملے کو دیکھ لیں, 20 سال رسوا ہونے کے بعد گیا, جیتا تو نہیں. امریکہ کی عراق جنگ کو دیکھ لیں, سالوں وہاں رہا, رسوا ہو کے نکلا, جیتا تو نہیں. آپ یہ یمن کی اور سعودی عرب کی جنگ کو دیکھ لیں, چل رہی ہے, دونوں کہتے ہیں ہم جیتے ہیں. آپ یوکرین اور رشیا کی جنگ دیکھ لیں, کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اب تک, کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. یہ جنگ دیکھیں کہ کیسے پاکستان نے لڑی. 4 دن کے اندر 3 دن کے اندر ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پر دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں. پاکستان کی ہاں یا نہ کے ساتھ دنیا کے فیصلے جڑ گئے ہیں. تو یہ وہ جنگ ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتی. آپ کچھ چیزوں کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو روحانی طور پر ہی سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سانحہ 9 مئی کی ناکامی بھی ایک روحانی پہلو ہے. سانحہ 9 مئی 2023 کی ناکامی بھی ایک روحانی پہلو ہے. 9 مئی 2025 10 مئی 2025 کا بین المرصوص بھی ایک روحانی جنگ تھی. صحیح. اور آج تک پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا ہے یہ اللہ کی تائید اور نصرت ہے. اور اسی تائید اور نصرت کے تحت اگر آپ اس تاریخ کو اور اس جنگ کو اور پاکستان کے ان معاملات کو دیکھیں گے تو اس میں فیلڈ مارشل یا عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف بننا بھی ایک روحانی پہلو, کیونکہ عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف نہ بننا وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آرمی چیف بننا سمجھ میں نہیں آتا. اپوائنٹمنٹ ہوئی کن سے فیکون ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کر دی. جب رب نے کر دی تو کوئی کیسے روک سکتا ہے. حسان بھائی 9 تاریخ کو عمران خان اور بھارت کی نونوں کٹی گئی. نو صحیح بات ہے, ہاں بالکل نو صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. دیکھیں نا یہ نو کاٹے گی. اچھا اب پوائنٹ یہاں پر یہ میرے بھائی, ایک اور معاملہ ہے اور بھی سامنے آ گیا جو کہ پاکستان کو 8واں عجوبہ بنا رہا ہے. دنیا میں آپ کو پتہ ہے 7 عجوبے ہیں جنہیں جدید سائنس سمجھنے سے قاصر ہے. 7 ونڈرز آف دا ورلڈ.
اینڈ پاکستان ہیز بیکم دا 8th ونڈر آف دا ورلڈ. وہ کیا؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اس لیے 8 ونڈر ہے کہ 9 مئی 2025 یا 10 مئی 2025 کو ایک عالمی جنگ جیتی چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر، نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 2026 میں پاکستان ایک عالمی ثالثی کروانے والا ملک بن گیا، امریکہ بھی اپنا مقدمہ اپنا مسئلہ لے کر پاکستان آیا ہے، اس وجہ سے پاکستان 8واں عجوبہ بن گیا، نہیں، یہ بھی ریزن نہیں ہے. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ دنوں میں عالمی جنگ جیتنے والا اور چند مہینوں کے اندر عالمی طاقت اور عالمی ثالث بننے والا پاکستان 3 سال سے سانحہ 9 مئی کے مجرمان کو لٹکا ہی نہیں پا رہا، انصاف ہی نہیں دے پا رہا. صحیح کہہ. دنیا دیکھ رہی ہے یار کہو جے لوگ نے جو پوری دنیا کے عالمی گنڈے موالیوں کو، بڑی بڑی طاقت اور فوجوں کو، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمنوں کو دھول چٹا دیتی ہے اور منٹوں میں اڑا دیتی ہے اور ان کے لیے ڈرنا خواب بن جاتی ہے، جبکہ اپنے ملک کے اندر چند مٹھی بھر تھوڑے سے وہ لوگ جو اپنی ہی ریاست پر حملہ کرتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کا یہ اس وقت نظام کی کیا صورتحال ہے کہ پاکستان پر قاتلانہ حملہ ہوا جی. ایز اے اسٹیٹ پاکستان اپنے ہی اندر قائم عدالتوں میں در در پھر رہا ہے انصاف کے لیے. پاکستان کہہ رہا ہے انصاف دو، پاکستان کہہ رہا ہے یہ دیکھو میری ویڈیو، یہ دیکھو میرے پہ حملہ ہوا، یہ دیکھو اس نے مجھے جلانے کی کوشش کی، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش، اس نے مجھے توڑنے کی کوشش کی، یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ چہرے ہیں، سب کچھ واضح ہے. اور عدالت کہتی ہے، عدالت ثبوت کہتی ہے ثبوت لے کے آؤ. ٹھیک ہے، قانون اندھا ہوتا ہے، یہ قانون اندھا نہیں ہے، یہ قانون کو نظر نہیں آ رہا، نہیں قانون اندھا ہوتا ہے. نہیں سر یہ ویڈیو ہے، نہیں قانون اندھا ہوتا ہے. صحیح. بھائی آپ کا ملک پاکستان، اسے انصاف نہیں مل رہا. میں تو دیکھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا، جس جی ایچ کیو سے دنیا لرزتی ہے، جس جی ایچ کیو کے بوٹوں کی دھمک سے دلی زلزلہ آ جاتا ہے، اس جی ایچ کیو کا کیس ہماری عدالت میں لگا ہے پچھلے 3 سال سے. اچھا، ایک آپ نے جو 8واں عجوبہ کہا نا، جی میں پاکستان کی جو اس وقت اپلفٹ ہے نا، میں اس کو 9واں عجوبہ کہوں گا. اچھا. 8واں عجوبہ بھلا کیا تھا؟ وہ خواب تھا جو کہ 9 مئی 2023 اور 9 مئی 2025 کو پاکستان ایٹمی طاقت کو مٹانے کا دیکھا تھا. اس خواب کو دنیا نے ایک عجوبہ کر دیا کہ یہ عجوبہ ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 9واں عجوبہ یہ تھا جب پاکستان نے پھر ٹھوکا دونوں کو، 9 کاٹی، تو پھر اس کے بعد 9واں عجوبہ ڈکلیئر کریں. بہرحال وہ تو میں اپنا ایک دل کا بھڑاس، دل کا ساڑ نکال رہا ہوں بھائی. اچھا دیکھیں آگے ایک سوال آپ سے نا، بڑا امپورٹنٹ. اب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب مجھے پتا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ الحمدللہ دنیا میں پاکستان کی کسی پریشر میں نہیں ہے. جو ماضی میں سنتا آ رہا ہوں نا، میں ماضی میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، جو ہو رہا ہے اسرائیل کرا رہا ہے، امریکہ کرا رہا ہے. ہن لوگ پاکستان چ نہیں کہندے امریکہ کرا رہا ہے، ہن امریکہ چ لوگ کہندے نے پاکستان کرا رہا ہے. پاکستان کرا رہا ہے، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. دا شفٹ، دس از ایک سینچری آپ آگے چلے گئے ہیں. 1 صدی کا سفر آپ نے 1 سال میں طے کر لیا، 1 گھنٹے میں طے کیا سر. اس 1 گھنٹے میں جب بنیان مرصوص کا نعرہ لگایا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ناؤ ویٹ فار آر رسپانس، اور اس کے بعد دنیا ایٹ دا ٹائم آف فجر اللہ کے نام سے جب پہلا فائر ہوا، اس فائر سے پاکستان نے 1 صدی کا سفر طے کر لیا. آگے نکل گیا آپ، اس ایشیا سے 100 سال آگے چلا گیا پاکستان. دس از اے نیو پاکستان سر. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت جتنا بھی نظام چل رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے رحم و کرم اور اپنی وہ کہتے ہیں کہ خصوصی شفقت سے آگے لے کر چل رہا ہے. اور اس وقت اگر پاکستان کی پوزیشن کی بات کریں گے، جو آپ نے بھی جملہ بولا کہ جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، دیکھو ایک بات ذرا میں آپ کو واضح کر دوں، یہ جملہ بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہماری ذات کے ساتھ ایسا جڑا کہ جیسے ہم امریکہ کے کہنے پر ہی پاکستان پر حملے کروا رہے تھے، امریکہ کے کہنے پر ہی سارا کچھ کر رہے تھے. دیکھو امریکہ پاکستان کا کیوں خیر خواہ ہوگا، یا بھارت پاکستان کا کیوں خیر خواہ ہوگا، یا پاکستان کے دوسرے ملک کیوں خیر خواہ ہوں گے جب آپ اپنے ہی خیر خواہ نہیں ہیں. تو امریکہ ملکوں کو کچھ نہیں کر رہا، انہیں کی کرانا ہے، کرتے تسی رہے ہو. تسی ایویں امریکہ نو برا بنائی جا رہے ہو. اے تے وہی گل ہوگی جناب، جیڑا کرا رہے شیطان تھوڑا ہاتھ پھڑدا ہے. شیطان نے تو وسوسہ ہی ڈالنا ہے نا، شیطان نے تو کہنا ہی ہے نا
کرتے تو اب خود ہے نا. کل قیامت کے دن شیطان سے پوچھا جائے گا وہ تو کرا ہے, میں تو حضور نہیں کرایا, یا اللہ یہ خود کرتے تھے, میں نے کبھی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں امریکہ دے وچ لوگ کہندے نے میں پھر بھی آپ سے امریکہ کی صلح ہو رہی ہے پاکستان کروا رہا ہے, امریکہ میں امن ہو رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے, امریکہ کی عالمی امن ہو رہا ہے پاکستان کروا رہا ہے. تو اب دنیا کے اندر پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں, پہلے پاکستان کے اندر یہ بیسیکلی آپ کو بتا دیا گیا نا, پہلے بھی پاکستانی کر رہے تھے, ابھی پاکستانی کر رہے ہیں. پہلے اگر کسی نے پاکستان کو کی جڑوں کو کھوکھلا کیا, امریکہ نے نہیں کیا, بھارت نے نہیں کیا, پاکستانیوں نے خود کیا ہے, پاکستان کے اپنے حکمرانوں نے کیا, پاکستان کے اپنے لوگوں نے کیا, اور پاکستان کے اندر ہی خوارج نے کیا, اور ان لوگوں نے سارا مل ملا کے کیا. ٹھیک ہے, آج وہی پاکستانی ہے, آج یہی پاکستانی ہے. جب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہم نے نہیں کرنا, تو امریکہ اپنا مقدمہ لے کر پاکستان آ رہا ہے. سر آج 10 مئی ہے جی, لاسٹ ایئر اس ڈے کو, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بہت بڑی وہ اپنی طرف سے کی پروجیکشن کی, اور ان کا مجھے اگر دوبارہ پکڑا تو دوبارہ ہوگا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. عدالت نے بھی گڈ ٹو سی یو کہا, عوام بڑی ہے, سمندر ہے عوام کا, یہ وہ. میں کل رات کو علیمہ خان کا بیان سن رہا تھا, اس نے کہا تھا اگر ایک ایم این اے اپنے ساتھ 3 بندے بھی لائے نا تو یہاں پر ہم بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ریاست کے اوپر پریشر ڈالیں, عدالت کے اوپر پریشر ڈالیں. ڈٹائی ہے, کہاں سے کہاں تک آ گئے, ڈٹائی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ یہ بات کر رہی تھی اس کی ہر لفظ کے اندر بے بسی اور بے کسی نہیں چھلک رہی. جی, آج مجھے ایک بات بتائیں نا, پاکستان تحریک انصاف کا حال کیا ہے اس وقت؟ حال یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی سیاسی جماعت, ان کے اپنے ہی ایم این ایز, ان کے اپنے ہی ایم پی ایز, ان کے اپنے ہی سینیٹرز جو عمران خان کے ووٹ لے کر, نام لے کر ووٹ لے کر آئے ہیں نا, ان کا اپنا ہی سہیل آفریدی جو عمران خان نے جن کو بنایا ہے. آج مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حالات میں. کبھی آپ نے وہ خبر سنی ہے, اچانک آپ نے ٹی وی چینل کھولا ہو تو اکثر یہ ہمیں خبر سننے کو مل جاتی ہے کہ پٹاخوں والی فیکٹری میں آگ لگ گئی, ایک پٹاخے نو آگ لگ دی ہے, وہ دے بعد پھل جڑی, کہیں شرلیاں, کہیں بم, کہیں چیچی میچی, کہیں چچڑ, سارے پھٹ پٹ پٹ پٹ, پورا علاقہ گونج جاتا ہے. اس وقت سیاسی طور پر پٹاخوں والی فیکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ سارے پھٹ رہے ہیں, کوئی پھل جڑی پھٹ رہی ہے, کوئی بم پھٹ رہا ہے, کوئی شرلی چل رہی ہے. تو یہ سارے اس وقت ایک دوسرے پر پھٹ رہے ہیں. یہ سارے بم پاکستان پر پھٹنے کے لیے بنائے گئے تھے. اور ابھی اس وقت صورت حال جی, آپ ذرا جائیں اسپیسز دیکھیں ایک دوسرے کو کیسی کیسی ذات کی گالیاں دے رہے ہیں. علیمہ خان سہیل آفریدی کو گالیاں دے رہی ہے, سہیل آفریدی علیمہ خان کو گالی دے رہے ہیں, علیمہ خان, اور یہ پورا جو سوشل میڈیا چل رہا ہے یہ علیمہ خان کی زبان بول رہے ہیں نا, ننگی گالیاں دے رہے ہیں اس وقت پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ. اور آج میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس. ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. جس طرح ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن تھی نا, اس وقت پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی لندن ہے. جب ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا الطاف حسین سے, تب وہ ایم کیو ایم پاکستان بنی, اور تب وہ ایم پی ایس بنے, تب وہ ایم این ایس بنے, تب وہ سینیٹر بنے, تب وہ سیاست میں آئے. آج یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایس, ایم پی ایس, سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جب تک لا تعلقی نہیں کی خان سے, اور عملی طور پر لا تعلقی نظر آ رہی ہے, چیخ چیخ کر پتہ لگ رہا ہے, عمران خان کی بہن کا بیان یہ بتا رہا ہے. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی پاکستان ورسز پی ٹی آئی لندن آپس میں سامنے. مجھے پھٹنے سے یاد آ گئی, آپ نے بڑے فضائل بتائے ہیں پھٹنے کے. وہ جیسے ہی پاکستان کھڑا ہوا نا, بھارت ماتا بھی پھٹ گئی. وہ تو پھٹنا ہی تھا, لازمی بات ہے. دیکھو نا, اب تو کہتے ہیں نا کہ بس ہر طرف پھٹی پڑی ہے, لائک مطلب ہر طرف آپ کو جب پھٹتا ہے پٹاخہ تو پھٹتی ہے, مطلب پھٹتا ہے نا, وہ پوری فیکٹری پھٹ جاتی ہے, پھٹتی ہے کہ نہیں فیکٹری. جب آپ کا ایک پٹاخہ بم پھٹا, اس کے بعد پوری فیکٹری پھٹ گئی. تو اس وقت یہ پوری کی پوری فیکٹری, اور یہ فیکٹری کیا ہے؟ یہ اسرائیل فیکٹری ہے, یہ بھارت فیکٹری ہے. بھارت ماتا کی, اسرائیل ماتا کی جو اندر جے بیٹھی ہوئی ہے, جیل میں ماری, بھارت ماتا کی اڈیالہ میں جے جو بیٹھی ہے, یہ اسرائیل ماتا کی اڈیالہ میں جو جے بیٹھی ہوئی ہے. بس فارغ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا, کھڑک سنگھ کے کھڑاک سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. تو پھٹنے والی فیکٹری سے پھٹتی ہیں تو پھٹتیاں. ہاں, یہ سب دیکھیں, میں بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میرے بھائی. ہم اس وقت بیٹھ کے اتنی مسکراہٹ کے ساتھ, اتنے مزے لے لے کے, وہ کہتے ہیں نا کہ مزے لے لے کے جو بیانات دے رہے ہیں, ہم چیزیں لے رہے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں, یہ سب اللہ کا شکر ہے. میری ایک بات بتاؤں, میمز, آج میرے بھائی خدا نہ خواستہ کبھی اس پہ بات کی ہے آپ نے؟ جی سر. کبھی آپ نے اس پہ بات کی ہے کہ ثانیہ 9 مئی اگر کامیاب ہو جاتا تو کیا ہوتا؟
سوچے تو صحیح نا. پھر ہونا یہ تھا کہ پھر گلی کوچوں میں لاشیں آپ کو ملنی تھیں, آپ کو درختوں میں لاشیں لٹکا کے انہوں نے دکھانا تھا, اور ان کی جانب سے کہا کرنا تھا دیکھیں جی ہم تو کہتے تھے عوامی غیظ و غضب ہے, مت چھیڑو عوام کے جذبات کو. انہوں نے تو یہ ماحول بنا, کیونکہ آپ دیکھیں نا عمران خان مسلسل آپ کی برین سٹورمنگ کر رہا تھا یا آپ کی برین واشنگ کر رہا تھا کہ گھروں میں گھس جاؤ, ان کو پکڑو, ان کی عورتوں کو ننگا کرو, ان کی ویڈیوز بناؤ. یہ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی عمران خان زمان پارک میں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے پاکستان کو ہمیں پاک فوج دی. آج پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر فوج نے تو رہنا ہے, اپنی ہو یا غیر کی ہو. واہ, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی فوج دے کر رکھی ہے, ہم غیر کی فوج کے پاس نہیں ہیں. غیر کی فوج آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے سیریا کی مثال موجود ہے, لیبیا کی مثال موجود ہے, جہاں ہر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے اندر ہر بندے کی اپنی اپنی ریاست ہے, گلی کوچوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس بدبودار طبقے نے پاکستان کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے ایک پوری برین سٹورمنگ کی, پورا ماحول بنایا. ہر بات پر وہ کہتا تھا کہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے. ہر لمحہ وہ کہتا تھا کہ گلی کوچوں میں نکلو اور جلاؤ گراؤ اور نظام کو گرا دو. ہر اس کے لفظ کے اندر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اندر بغاوت کے حوالے سے لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا. کیا نہیں تھا؟ آج مجھے آپ یہ بات بتائیں نا کہ وہ اس بات پر آ گئے کہ ہر اگر ایم این اے اپنے پاس آ جائے تو ایم این ایز لازمی بات ہے ان کے پاس نہیں آئیں گے. ان کی سیاست اس وجہ سے چل رہی ہے کہ عمران خان کو انہوں نے مائنس کیا ہے. آج عمران خان کو جیل میں رکھنے میں اگر سب سے بڑا کسی کا ہاتھ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے عاصم منیر کا ہے یا پھر شہباز شریف کا, نہیں, سب سے بڑا ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اس قیادت کا ہے, جن کی یہ دہاڑیاں, جن کی یہ نوکریاں, جن کے یہ عیاشیاں, جن کے یہ جو مرات اور جن کی یہ جو پوزیشنیں ہیں, یہ صرف عمران خان کی جیل کی برکت کی وجہ سے. انہیں بھی پتہ ہے کہ آج عمران خان جیل سے باہر آتا ہے تو ہمارا سارا کچھ لٹ جائے گا. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا, آپ بڑی اچھی انٹلیکچوئل باتیں بھی کرتے ہیں, مذہب کی باتیں بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, کہ ایک ورڈ ہوتا ہے ہرس, ہوس, کہ سارا کچھ میرے کو لا جائے. اب عمران خان نے پتہ نا کہ وہ ریولوشنز کے اوپر, انقلاب کے اوپر, پھر خلافت کے اوپر وہ پڑھ بھی رہا تھا, بتاتا بھی تھا. اس نے خود کو لوگوں کے منہ سے پیغمبروں کے برابر ٹھہروایا, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, کہلوایا, وہاں پہ چپ رہا, ریبٹل نہیں دیا. اس نے خود کو ولی اللہ وقت کا کہلوایا. اس نے لوگوں مطلب کہ جس طرح کوئی مال غنیمت ہے نا, کسی کی ماں بہن بیٹی جو اس کو پیش کر دی جائے گی, یا کوئی لونڈی ہے, یا زمانہ جہالیت چل رہا ہے, اسی طرح لوگ اپنی دادیوں, نانیاں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, جی ہم قربان کر دیں گے. یہ سنتے رہے نا غلیظ ساری چیزیں. اس کے بعد اس نے مرشد کا ایک ٹرم جو تھی وہ زبان زد عام کروائی. لوگ اسے جو نفرت بھی کرتے تھے وہ بھی چاہے اس کو مذاق میں بھی کہتے تھے, مرشد ہی کہتے تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں مرشدہ کی حال ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے پیچھے ذرا تھاٹ پروسیس دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ لنکیج کر رہا تھا خلفۂ راشدین کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ادوار آئے وہ لنکیج کروا کے لوگوں کو ازبر کروانا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس طرح کی پارز دو, لیکن اس کو آگے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کی چلیں سپوز ریولوشن بھی کرنا تھا تو ریولوشن تعلیم میں لے کے آتا, صحت میں لے کے آتا, زندگیوں میں لے کے آتا, نعروں میں لے کے آتا, کرپشن نہ کرتا, ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں کیا ریولوشن لایا, ایک نواں بیاہ کر لیا. اپنی زندگی میں ریولوشن کیا لے کے آیا, ایک بڈھی پجا کے بیاہ کر لیا نانی نو, ٹھیک ہے. لوگوں کی زندگی میں کیا ریولوشن آیا کہ لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی. میڈیا کی زندگی میں کیا ریولوشن لے کے آیا کہ اس کے دور میں تنخواہیں نہیں ملتی تھے, میڈیا چینلز بند ہونے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اور دنیا کے اندر کیا ریولوشن لے کر آیا کہ پاکستان کو تنہا کروا دیا. سو یہ چیزیں جو ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان جس مشن پہ تھا وہ اسی مشن پہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خلافت والا یا اس طرح کا معاملہ جو ہے نا, اس کے ایسے ارادے نہیں تھے کہ وہ خامنائی یا عمران جیسا کوئی انقلاب لے کر آتا. یہ میں اپنے بہاف پہ نہیں کہہ رہا, somebody was talking, جی میں سمجھ گیا, اس کا پیغام دیا میں نے. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات کو, لیکن اس کا یہ ارادہ نہیں تھا. وہ اپنے مشن پہ تھا اور وہ اینٹی اسٹیٹ مشن تھا, وہ اینٹی پاکستان مشن تھا. اگر تو مثال ہے ایک لمحے کے لیے فار انسٹنس کہ واقعی وہ کس قسم کا نیریٹو یا اس قسم کا ماڈل لے کر آنا چاہ رہا تھا, تو وہ کبھی بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنے کی بات نہ کرتا, ٹھیک ہے. وہ تو اپنے ایٹمی اثاثوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی بات کر کے واضح کر گیا نا. یہاں آ کر اس سے مس کیلکولیشن ہو گئی. وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو اتنی پاور میں سمجھ بیٹھا تھا کہ اب وہ اس لمحے میں آ گیا, لیکن اسے نہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہ چیز ہے
بم کو لات مار بیٹھا ہے، جس کے بعد پھر یہاں بھی ان لوگوں کو ہوش آیا جو اس کے سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے تھے کہ بھائی جان ایک کام بڑا خراب ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کی ٹوٹل کل اوقات اتنی تھی کہ آج اس کے ہاتھ سے وہ کہتے ہیں کہ شفقت کا ہاتھ اٹھا، اگلے دن اس کی حکومت چلی گئی. شفقت چیمہ کی بات کر رہے ہیں؟ بس تھے نا پاکستان کے شفقت چیمہ جو اس کے اوپر دستے وہ کہتے شفقت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. وہ ساری جو شفقت چیمہ لوگ ٹائپ کے تھے، ان لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا، انہوں نے پھر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے پھر یہ سارا معاملہ بھی حل کروا دیا کہ انہوں نے پیچھے اپنا آپ کیا. ورنہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3.5 سال کی حکومت کی ٹوٹل کل اوقات یہ تھی کہ وہ انگلی پکڑ کے اس کے پیمپر جو چینج کروانے والے تھے، ایک دن پیمپر چینج نہیں کیا، اگلے دن اس کی حکومت نہیں رہی. یہ اس کے حالات تھے، لیکن وہ اپنے مشن پہ تھا، اور وہ مشن پاکستان کو خراب کرنے کا تھا. اور جہاں تک آپ نے اسلامک ٹچ کی بات کی، انہوں نے پیمپر چینج نہیں کیا، اس نے خود کو بھی گندا کیا اور گند ان کے چھوڑیں. میں وہی تو بتا رہا ہوں، اس کی ٹوٹل اوقات یہ کہ ایک دفعہ ایک دن پیمپر چینج نہیں کیا اور گند مال دیا، اس کا اگلے دن یہ حکومت چلی گئی. یہ اس کی ٹوٹل چینج تھی. دوسری بات آپ نے ذکر کیا نعوذ باللہ اسلامک ٹچ کو لے کر. وہ دیکھیں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے سب سے زیادہ چیز کیا بکتی ہے؟ دین بکتا ہے. بیوپاری ہیں دین کے اس وقت. اسلامک ٹچ کے نام پر لوگ فراڈ کرتے ہیں، اسلامک ٹچ کے نام پر لوگ ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں، اسلامک ٹچ کے نام پر لوگ سیاست کرتے ہیں، اسلامک ٹچ کے نام پر لوگ ووٹ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں آج آپ کو ایک بڑا جملہ دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی دنیاوی مراد دھوکے سے حاصل کرنے والا کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ عالم کے روپ میں ہے، چاہے وہ سیاستدان کے روپ میں ہے، چاہے وہ ملا کے روپ میں ہے، چاہے وہ کتنی ہی روحانی شخصیت کے روپ میں ہے، وہ اس بدترین فحشہ سے کہیں گنا بدترین ہے، وہ اس بدترین زانیہ سے کہیں گنا بدترین زانی ہے، وہ کہیں گنا بدترین اس دھندا کرنے والی عورت سے بھی بدترین ہے جو دنیاوی لحاظ سے غلط کام کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنائے، دھوکہ دے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ سارا کچھ ہوا، تو وقاص ولانا صاحب یہ سوال آپ میں اور مجھ پر ہے کہ اس ٹٹ پونجے کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اتنا غلط استعمال کیا. اس نے ہمارے دین کے نام پر ہمیں اتنی اس نے گستاخیاں کر دیں. آپ کا ایمان کدھر مر گیا تھا؟ میرا ایمان کدھر مر گیا تھا؟ ہم سب پاکستانیوں کا ایمان کدھر مر گیا تھا؟ ہمیں تو گڈھا کھود کے زندہ دفن ہو جانا چاہیے. اتنی توہین اسلام کی پاکستان کے اندر اسلامک ٹچ کے نام پر عمران خان نے کی ہے. ہمارے سارے علماء کرام کدھر چلے گئے تھے؟ کل اللہ کی عدالت میں ایک بندے سے سوال ہوگا. یہاں چھوٹی سی بات نعوذ باللہ صرف الزام کی بنیاد پر لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اور یہاں ہمارا پورے کا پورا قانون، پورے کا پورا نظام اس کا سہولت کار بنا بیٹھا تھا اس کے توہین پہ. نہیں ایسا ہے نا؟ ایسا کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں، لوگوں کے دماغ لوگوں کے نہیں، آپ کے. آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں، میں نے کیا کیا اس نظام؟ کیا یار چھوڑیں، ہمارے جج صاحبان کیا کر سکتے، بتاتا ہوں آپ کو. کیا ہمارے جج صاحبان مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جرنیل مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان مسلمان نہیں ہیں؟ اسلام پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا؟ کیا ہے کسی پہ نہیں ہے. کیسے اسے صادق اور امین قرار دیا گیا؟ مسلمان جج نہیں دیا ہے نا، مسلمان کسی شخصیت نہیں دیا نا. صادق اور امین تو ایک ہی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ بتائیں میں یہ بتاؤں آپ کو سیدھی سی بات ہے، عمران خان کے اس اسلامک ٹچ نے ہم سب کو ایکسپوز کر دیا، ہم سب کو بتا دیا کہ ہمارے اندر کے ایمان کی جو تڑپ ہے نا وہ پتہ نہیں کب ختم ہو گئی ہے. ہم بھلے جتنی مرضی دعویٰ کر دیں یہ 2+2=4 ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نعوذ باللہ کوئی پیغمبر کہہ دے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے پیغمبر کہہ دیا، کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بچہ کہہ رہا ہے کہ لکیسٹ پیرنٹس والی بات آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو برا کہنے کی وجہ اپنے آپ کو برا کہو نا یار. آپ نے کس بات نہیں اجازت دی؟ قانون کیوں نہیں حرکت میں آیا؟ کیوں نہیں درخواستیں دی گئیں؟ کیوں نہیں آج مجھے ایک بات بتائیں، میڈیا پر بیٹھ کر کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سانیہ 9 مئی کتنا بڑا سانیہ تھا، ہم روز پیٹتے ہیں اس بات کو، ہم روز اس بات پر دکھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس سانیہ 9 مئی میں ایک اور اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. جو سانیہ 9 مئی جو مسجد نہیں،
جو مسجد کور کمانڈر ہاؤس میں جلائی گئی تھی اس کے اندر قرآن کے نسخے شہید کیے ان لوگوں نے. آپ کو نہیں پتا؟ پتہ ہے. کور کمانڈر ہاؤس میں، جناح ہاؤس میں مسجد کو شہید کیا گیا. کس نے شہید کیا؟ ان لوگوں نے کیا نا. اس کا تو علیحدہ مقدمہ بنتا ہے. اس کا کون سا مقدمہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ قرآن کو جو شہید کیا کوئی مقدمہ آپ نے سنا؟ اور جو مسجد نبوی میں اور جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حرمتی کی آپ نے اس سلسلے میں، وہ تو اللہ کی پھٹکار میں ہے. میں آپ کو پھر واللہ یہ بات کہتا ہوں بھائی، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اس نظام کی وجہ سے عمران خان اس انجام تک پہنچا یا ہمارا کوئی اپنا کوئی بہت بڑا دماغ تھا، تو نہیں بھائی، ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. یہ اللہ ہی ہے جو اس کو اس کے انجام سے دو چار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ہی ایسے بندے پھر پاکستان کے اندر بھیج دیے. میں کریڈٹ دوں گا عاصم منیر کو، کیونکہ عاصم منیر تو ہی واز نو ویئر. نہ ہونے سے ہونا صرف رب کرتا ہے. تو وہ یہ چیز ہے کہ بس انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے. نہ میں نہ آپ. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بات میں تمام لوگوں سے کہوں گا، خدا کے لیے جو لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان واپس ہو جائیں. سیریسلی. اچھا حسان بھائی، لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ ورد کیا جاتا ہے، ویسے تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کون سا ملک بنا؟ پاکستان بنا. پاکستان. خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے ہاتھی والے، بڑے بڑے جانور لے کر، اور ان کو ٹکر کس نے دی تھی؟ ابابیل کی چھوٹی سی چونچ میں کنکری. تو اگر یہ اللہ کا نظام ہے. اگر اس در و دیوار جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے اس کی حفاظت میرا رب کر سکتا ہے ہزاروں سال پہلے، تو آج اس ملک کی حفاظت بھی میرا مالک کر رہا ہے. وہ کر رہا ہے الحمدللہ. اور یہ تم تمام فتنوں کے لیے، تمام دشمنوں کے لیے میں پھر کہوں گا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے میرے بھائی. اور اس وقت ابابیل تھی اور اس وقت ایٹمی فوج ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں پھر ایک ہی بات صرف میں لاسٹ یہ آپ سے کمنٹ کرنا چاہوں گا میرے بھائی. میں صرف آپ یہ کہوں گا کہ اس وقت جب ابابیل تھے نا، تب بھی جو وہاں حفاظت کرنے والے تھے، وہاں قبیلہ جو بھی تھا، انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تیرے حوالے کر کے جا رہی ہے. یعنی ان کے دل میں پھر بھی پشیمانی تھی کہ ہم حفاظت نہیں کر پا رہے. ہم اللہ تیرے حوالے کر رہے ہیں اس کعبہ کو، تو ہی حفاظت کر. ابابیلیں پھر آئیں. ہمارے اس پاکستان کے اندر اس فتنے نے اپنے مشن کے عین مطابق کیلکولیٹڈ موو کے تحت اس نے یہ سارے اسلامک ٹچ اور ہمارے اندر آہستہ آہستہ اسلام کی بے حرمتی کو اتنا نارملائز کر دیا کہ جن باتوں پہ ہمارا خون کھولتا تھا ان باتوں کو ہم سمجھنے میں ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی تھی. اب مجھے بتائیں، از اٹ پاسبل یار عمران خان سے پہلے صرف 2 دن پہلے کی زندگی اپنی آپ دیکھ لیں. آپ اتنے بے ایمان ہو گئے، آپ کے اندر سے اتنی ایمان کی چاشنی بھی چلی گئی کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے ملک کے اندر اس قدر اور اتنی بڑی جماعت میں کہ اٹ پٹو تے مولوی تھوڑا نکلتا ہے. ہر گلی ہر محلے میں مسجد ہے، ہر گلی ہر محلے میں مدرسہ ہے. ہم بڑی بڑی درگاہیں ہیں، بڑے بڑے سلسلے عالیے اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. کدھر گئے وہ لوگ؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں میرے بھائی. ہاں ایک کام ضرور کریں، ڈریں اللہ سے یار. عمران خان سے محبت یا نفرت اس دنیا کی سیاست کو چھوڑ کر اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں گے نا، تو یہ آپ کے ایمان کا سوال ہے. اپنے ایمان کو بچائیں. بہت شکریہ حسان ہاشمی صاحب، آپ آئے اور آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی سجیشن ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.